بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 62 ہے۔ اس میں ہم فعل امر غائب اور متکلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم ایسے شخص کے لیے ہو جو غائب ہو یا متکلم ہو تو ایسے فعل کو فعل امر غائب اور متکلم کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، لیکتب، اس کا ترجمہ ہے چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہ فعل امر غائب ہے، یعنی کوئی غائب شخص ہے اس کے لیے ہے۔ لیکتب، چاہیے کہ میں لکھوں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو یہ خود اپنے لیے ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ دیکھیے، لام امر پلس مضارع مجزوم غائب، لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، یہ فعل امر غائب ہو گیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں فعل امر متکلم، لام امر پلس مضارع مجزوم متکلم، یہ بن جائے گا لینصر، چاہیے کہ میں مدد کروں۔ گردان دیکھ لیتے ہیں اس کی، لیفعل، لیفعل، لیفعلوا، اس طرح سے لتفعل، لتفعل، لیفعلنا۔ اب فعل امر حاضر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اب یہاں فعل امر حاضر الگ طریقے سے، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا۔ پھر فعل امر متکلم لام امر کے ساتھ آ جائے گا، لافعل، لنفعل۔ تو یہ آپ کی مکمل گردان ہو گئی جس میں فعل امر غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے اور متکلم بھی ہے۔ اچھا جی، اب ہم جو لام ہم نے بہت سے پڑھے ہیں ان کی اقسام دیکھتے ہیں۔ لام تاکید، حرف جر، لام کئی اور لام امر۔ لام تاکید لام زبر کے ساتھ ہوتا ہے، حرف جر لام زیر کے ساتھ ہے، لام کئی لام زیر کے ساتھ ہے اور لام امر لام زیر کے ساتھ ہے۔ یہ جو لام تاکید ہے اس میں یہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے۔ حرف جر جو ہے یہ اسم کو مجرور کرتا ہے۔ لام کئی مضارع کو منصوب کرتا ہے اور لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اچھا، واو اور فا ماقبل ہونے کی صورت میں لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لام کئی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی لام کئی اگر ہوگا تو وہ اس کا زیر قائم رہے گا اور لام امر جو ہے اس پہ سکون آ جائے گا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔